یہ وہ عمل ہے جو بڑی بڑی ہستیاں، اولیاء، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، نظام الدین اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں، حضور حضرت داتا علی حجویری، یہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھ کے اپنے فقراء کو، اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو یہ عمل کرواتی تھی۔ یہ اعزاز آج تسبیح خانے کو ملا ہے کہ صدیوں کے بعد وہ عمل تسبیح خانہ اپنے محبت کرنے والوں میں اجتماعی کروا رہا ہے۔ اس عمل میں اور سب سے زیادہ جو برکات ہے اس عمل میں وہ یہ ہے کہ یہ عمل نسلوں کے کام آتا ہے۔ کس کے کام آتا ہے؟ نسلوں کے کام آتا ہے، اور نسلیں اس عمل سے فیض یاب ہوتی ہیں۔ نسلیں اس عمل سے، پوری دنیا کے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ساری زندگی کی محنت کر کے اسماء الحسنی کو 3 حصوں میں جمع کیا ہے۔ ایک ہے فوق راسی، ایک ہے فوق سر، ایک ہے فوق عقبہ۔ تو 3 اسماء الحسنی جمع کیے، ذرا غور سے پہلے اس کی توجہ لے لیں، پھر ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ایک اللہ کے نام وہ ہے جو موجودہ نسلوں کے لیے ہے۔ وہ کیا؟ اے اللہ، یہ جتنی میری نسلیں اور میں ہوں، ان کی روزی روٹی کبھی نہ چھنے، ان کا رزق کبھی نہ چھنے، ان کی صحت، عافیت، برکت، عطا، شفقت کبھی اس سے محروم نہ ہوں، کبھی نہ چھنے۔ اعلان پہ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ناکامیاں اللہ کبھی نہ آئیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو ہم پڑھنے لگے ہیں، پھر اگلے حروف پڑھیں گے، وہ آئندہ نسلوں کے لیے ہیں۔ اللہ، میں نے تو زندگی گزار کے چلے جانا ہے، نہ معلوم کون سے حالات آئیں گے۔ کیا خیال ہے ہم سے پہلی نسلوں نے اتنی مہنگی بجلی، اتنا مہنگا پیٹرول، اتنا مہنگی روٹی، اتنا مہنگائی سوچی تھی؟ لیکن پر ایک بات یاد رکھیے گا، جو اپنی نسلوں کے لیے منوا کے جاتے ہیں، جو اپنی نسلوں کے لیے مانگ کے جاتے ہیں، جیسے آج آپ خوش قسمت، سارے خوش قسمت ہیں، آپ کو مبارک ہو، جو آج اپنی نسلوں کے لیے منوا اور مانگ کے جاتے ہیں، زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ گرے، اللہ کھلا کے بھی دکھائے گا، پلا کے بھی دکھائے گا، پہنا کے بھی دکھائے گا، پر کھلائے گا بھی عزت کے ساتھ، پہنائے گا بھی عزت کے ساتھ، اور نعمتیں دے گا بھی عزت اور احترام اور وقار کے ساتھ۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے منوا کے گئے تھے۔ مہنگائیاں میرے لیے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے مہنگے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ مہنگائیاں میرے لیے، آپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں ایک لفظ کہہ دے، ناممکن اللہ میرے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے، یا ناممکن میرے آپ کے لیے ہے۔ اب پھر سنیں، بڑے بڑے اولیاء نے ساری زندگی محنت کر کے حروف کو تقسیم کر کے ترتیب دے کر حروف کے اس میں سے جلال اور جمال کو کا استخراج کر کے کچھ اسماء حسنی جمع کی ہیں، اللہ کے پیارے پیارے مبارک نام، وہ ان نسلوں کے لیے، موجودہ نسلوں کے لیے۔ پھر اللہ کے دوسرے پیارے نام جمع کیے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے، اور پھر اللہ کے پیارے نام جمع کیے ہیں جو آنے والی نسلوں کے بخت اور نصیب اور مقدر کے لیے۔ مثلا نسلیں زندہ رہیں، نہ ان کے پاس بخت ہے، نہ ان کے پاس نصیب ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس عزت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچیں ان بخت اور نصیب اور مقدر کا کیا بنے گا۔ آئیں پھر کیا خیال ہے ہم ان اسماء کو بیٹھ کے پڑھ لیں؟ ساری زندگی محنت کر کے وہ سارے اللہ کے نیک پاک مقدس پیارے نام جمع کیے، پھر اگلے نام جمع کیے جو نسلوں کے لیے۔ آج میں تو مال دولت عزت تونگری راحت رحمت لے کے جاؤں اور نسلوں کو فقر فاقہ غربت تندرستی بیماریاں تکلیفوں میں چھوڑ کے جاؤں، کیا آپ گوارا کریں گے؟ آئے پھر نسلوں کے لیے سب سے پہلا عمل شروع کرتے ہیں جو موجودہ نسلوں کے لیے، اس میں اللہ کے پیارے صفاتی نام ہے۔ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ نجاہ قلبی دل کی گہرائیوں اور اللہ کی رحمت کا تصور کر کے اللہ کے پیارے ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اور ان ناموں کو پڑھ کے پھر آگے ہم اگلی نسلوں کے لیے اللہ کے پیارے نام پڑھیں گے، پھر آخر میں موجودہ اور اگلی نسلوں کے بخت اور نصیب اور مقدر کے لیے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کریں، میں پڑھتا جاؤں گا۔ اب میں پہلے پڑھ رہا ہوں موجودہ نسلوں کے لیے، یہ فوق راسی ہے، موجودہ نسلوں کی
کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کو دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں ہمیشہ ملتی رہے، میں پڑھ رہا ہوں ملک، حلیم، حکیم، حکم، باطن، غنی، والی، مالک، قدوس، زاہد، عادل، آخر، شہید، جامع، رشید، متعالی، حسیب، خبیر، خالق، عظیم، بصیر، حق، اول، مؤخر، بدیع، احد، رب، خالق، آمین۔ اب ہم آئندہ نسلوں کے لیے، جو آئندہ نسلیں انشاءاللہ ان کے لیے پڑھیں گے کہ وہ بھی کبھی خالی نہ رہیں، اور آئندہ نسلوں میں ساری امت کی نیت کر لیں، آئندہ نسلوں میں سارے عالم کی نیت کر لیں، اور آئندہ نسلوں میں ساری امت کے سارے انسانوں اور جنات کی نیت کر لیں۔ تو پڑھیں آئندہ نسلوں کے لیے میرے ساتھ: سلام، محیمن، غفار، واسع، باقی، باسط، معز، کریم، غفور، نعم، ولی، مغنی، حفیظ، محیی، ماجد، واحد، معطی، نور، مومن، باری، فتاح، رؤوف، رزاق، رافع، وہب، لطیف، حی، ودود، شکور، وکیل، تواب، بر، حمید، قیوم، ہادی، عف، نافع، صبور، آمین۔ اب آخری ہم پڑھیں گے نسلوں کے لیے کہ نسلیں جو ہیں ان کو وقت بھی ملے، نصیب بھی ملے، مقدر بھی ملے، غیبی رزق بھی ملے، غیبی نظام بھی چلے۔ کہا یہ بات کہی اولیاء نے کہ یا اللہ مجھے اس لمحے سے بچانا جب میں تو خوشحالی کی زندگی گزار کے جاؤں اور میری نسلیں تڑپتی رہیں، سسکتی رہیں، اللہ مجھے قبر میں سکون نہیں ملے گا۔ آئیں نسلوں کے لیے بخت اور نصیب اور مقدر کے وہ الفاظ پڑھ لیں: اللہ، سمیع، واحد، مصور، مجید، باعث، رقیب، معید، قادر، مانع، جبار، قہار، مذل، متین، منتقم، کبیر، قابض، جبار، اللہ، 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 آمین، آمین۔ بہت طاقتور عمل اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ان کے بخت اور نصیب اور مقدر کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ قرضے چکاتا ہے، اللہ ادھاریں چکاتا ہے، تو اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے مانگ کے جا، اللہ کے پیارے ناموں کے ذریعے منوا کر جا، اللہ نسلوں کو دیتا ہے۔ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے، بددیانتی کو ناپسند کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ خود کیسے کر سکتا ہے؟ جو میرا اللہ احسان کو پسند کرتا ہے، اور جو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو وہ ضرور احسان کرتا ہے۔ آپ نے یہ سارے لفظ پڑھ کے اللہ کے پاس امانت رکھوا دیے ہیں۔ یا اللہ یہ میری موجودہ کے لیے، یا اللہ یہ میری آئندہ کے لیے اور پوری امت کے لیے، اور یا اللہ یہ میری امت اور آنے والی نسلوں کے بخت، نصیب، مقدر اور اس کی تمنگری کے لیے۔